سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ترغیب دلانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں. ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں ایک ایسی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے کہ جن کا تذکرہ سن کے آپ کا قلب انشاءاللہ انتہائی پر نور ہو جائے گا. کہ آقا کا ذکر، آقا کی فکر، آقا کے لیے جینا، آقا کے لیے ہی مرنا، آقا کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا، جو آقا دیں لے لینا، جس سے آقا روکیں رک جانا، اپنے ہر عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے سانچے میں ڈھال دینا، اپنا سب کچھ اپنے آقا پر لٹا دینا، اپنے آپ کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کٹوا دینا. ان نفوس قدسیہ کا منشور حیات را ناظرین، ان نفوس قدسیہ کا جنہیں مصطفی کہکشاں میں کائنات کے چاند کے ارد گرد ستارہ بننے کا موقع ملا. انہی ستاروں کی ناظرین حسین ترین کہکشاں کے حسین ترین تارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پیارے، جن کے مبارک خون سے احد کا میدان آج بھی مہک رہا ہے، جن کے مبارک وجود سے آج بھی احد کی فضائیں معطر ہیں، جن کی شہادت کی عظمت پر قرآن و حدیث نازاں ہیں، جن کی زیارت کی تلقین خود محبوب خدا نے فرمائی، جن کے لیے فرشتوں کی جماعت زمین پر آئی، جن کو رہتی دنیا تک مسلمان سلام پیش کرتے رہیں گے اور جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے، جن کی قربانیاں بے مثال ہیں، جن کا عشق لازوال ہے، جو السابقون الاولون کی عظیم ترین صف میں کھڑے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور پھپھیزاد بھائی بن کر پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے اور رضائی بھائی بن کر، اور ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کے بھائی یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی بن کر عظیم ترین رشتوں سے بھی جڑے ہیں. ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کیا ہی عظیم ترین ہستی ہے کہ چشم فلک آج بھی ناظرین آپ کی شہادت کی دعا کی قبولیت پر نازاں ہے. کہ کیسی دعا تھی صاحب، جو اسلام کی راہ میں ابتدا ہی سے قربانیاں دینے والے اور تکالیف کو برداشت کرنے والے ہیں. ناظرین کرام، یہ دین اس کو فور گرانٹڈ مت لیجئے صاحب. بڑی مشکلوں، بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ طیبہ جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ایسے ہی عطا نہیں کیا صاحب. بہت تکلیفیں، بڑی امتحانات اور بڑے آزمائشوں سے ہمارے اسلاف گزرے ہیں. جو دو مرتبہ، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ناظرین، دو مرتبہ حبشہ اور مدینہ منورہ ہجرت فرما کر صاحب الہجرتین کا لقب پانے والے ہیں، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی با کمال نظر آنے والے ہیں. کہ جو دنیا کی پراپرٹی پراپرٹی تو ختم ہو جاتی ہے نا صاحب، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ فلیٹس، یہ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ناظرین سب ختم ہو جاتی ہیں. جو دنیا کی پراپرٹی پر جنت کے محل کو ترجیح دینے والے ہیں، اپنے خاندان سمیت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے والے، اور ایسی ہجرت فرمانے والے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے اس طرح سے مکے کو خالی کر دیں کہ محلے کا محلہ بے رونق ہو گیا اور بہت سے مکانات
مغفل ہو گئے، یعنی جو اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو اپنے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کے سبب مستجاب الدعوات کہلانے والے ہیں، جو اپنے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر ہر لمحہ ہر ساعت اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی کفر و شرک کے معاشرے میں بت پرستی سے نفرت کرنے والے اور دین حنیف کی طرف میلان رکھنے والے ہیں، جو جہالت کے دور میں بھی انتہائی پاکیزہ فکر اور ہر قسم کی فرسودہ رسوم سے پاک اور صاف رہنے والے ہیں، جو ہمت، شجاعت، دلیری و بہادری میں خاص امتیاز رکھنے والے ہیں، جو کفار کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے والے ہیں اور ببانگ دوہل بلند کرنے والے ہیں، جو اللہ ہی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، جو اسلام کے ابتدائی اور مشکل ترین حالات میں اسلام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اعلیٰ ترین جماعت میں سب سے پہلے کسی فوجی دستے کی کمان سنبھالنے کا اعزاز بھی اپنے کاندھوں پر سجانے والے ہیں۔ یعنی یوں کہیے ناظرین کہ جن کو پہلا سے پسلار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تاریخ میں خود منتخب فرمایا، جو تمام عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کر کے شہادت کا جام بھی اپنی مرضی کا پینے والے ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کی سختیوں کو برداشت کرنے والے ہیں، جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تمام دنیا سے بے نیاز رہنے والے ہیں، جو جان عزیز کو اللہ کی راہ میں نثار کرنے کی تمنا لے کر جینے والے ہیں، جو غزوہ بدر میں بھی بڑی جانفشانی سے جہاد میں حصہ لینے اور پھر غزوہ احد میں جمع مردی اور جرت کی تاریخ کو رقم کرنے والے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہونے کے شرف کے ساتھ اس اعزاز سے بھی نوازے جانے والے ہیں کہ جس قبر میں پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو آرام ہیں، وہیں اسی قبر میں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہیں۔ یعنی ایک رضائی بھائی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں رضائی بھائیوں کو اپنے دست مبارک سے ایک ہی قبر میں اتارا تو ایسا لگا جیسے عشق پکار اٹھا کہ خاک ہو کر عشق میں چین سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ناظرین کرام آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آج 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخت جناب حافظ گوہر رانا صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب ایک ایسی ہستی ظاہر ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ظاہر ہے آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رضائی ماں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے دودھ پلایا۔ یعنی میں تو ابھی تک اس نسبتوں کے ٹرانس کے اندر کھویا ہوا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفعت و مقام عطا کیا۔ شخصی تعارف سے آغاز کرتے ہیں، خاندانی تعارف، اور پھر جو عظیم رشتوں کی مالا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرویا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ شہداء احد کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار بیان ہوئے، اور نجوم ہدایت کے جتنے بھی ستارے ہیں ان ستاروں میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجم ہدایت کی ایک عظیم منزل پر ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا ایک تو تعلق گھر کے اعتبار سے بھی ہے اور ایک تعلق شرف صحابیت کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو دوہری فضیلت حاصل ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ذکر آتا ہے ان میں بھی آپ شامل ہیں، اور جب حضور کے اصحاب کا ذکر آتا ہے آپ ان میں بھی شامل ہیں، اور پھر جب السابقون الاولون کا ذکر آتا ہے ان میں بھی آپ شامل ہیں، یقیناً اس میں بھی شامل ہیں۔ آپ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رضائی بھائی ہوئے، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک تعلق نسبت یہ بن جاتی ہے رضائی بھائی ہونے کے اعتبار سے۔ اور ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک رضائی بھائی نے اپنے دونوں رضائی بھائیوں کو قبر کے اندر اتارا، تو یہ بھی بہت بڑی شرف کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھپھیاں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک پھپھی جن سے حضور کا بہت زیادہ پیار تھا حضرت صفیہ، جن کے صاحبزادے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک تو وہ شرف صحابیہ سے مشرف ہوئے۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھپھی حضرت امیمہ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ حضرت امیمہ کے اسلام کے بارے میں علماء نے کلام کیا کہ اسلام ان کا ثابت ہے نہیں تھا،
کیونکہ ایک پھوپھی حضرت صفیہ کے اسلام پہ تو سب کا اتفاق ہوا، باقی اوپر علماء نے جو ہے مطلب اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے ہیں اور آپ بالکل جوانی کی عمر میں ہیں، اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ نے شرف صحابیت کے اس درجے کو حاصل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کے ایک خاندانی تعلق تھا اور ایک شرف صحابیت سے جب آپ مشرف ہو گئے تو حضور سے بڑے قریبی تعلق آپ کا ہر اعتبار سے رہا۔ اور پھر ایک اور نسبت ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو بے شمار نسبتوں سے نوازا اور جو رشتے عطا فرمائے، انہی میں ایک عظیم الشان رشتے یہ بھی ہے کہ آپ کی بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حرم نبوی کے اندر جب آپ تشریف فرما ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار سے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، یعنی خال المؤمنین کی اگر ہم بات کریں گے تو اول درجے پر ہمیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ دو اور نسبتیں ہیں خواتین کی، وہی بتائیے آپ ذرا، دو اور نسبتیں۔ اس کے ساتھ ایک اور نسبت یہ ہے کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کی ایک اور بہن ہے حضرت حمنہ، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے رشتے کے اعتبار سے ایک تعلق ان کا بھی یہاں سے بن جاتا ہے، اور حضور کا اور ان کا تعلق ایک برادر نسبتی کے حوالے سے بھی بن جاتا ہے۔ تو یوں اسی طریقے سے دیگر دو خواتین کا آپ نے ذکر فرمایا، تو حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شان ہے کہ وہ آپ کی بھابھی تھیں، اور جب حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، صاحب الہجرتین آپ ہوئے، پہلے ہجرت حبشہ پھر مدینے کی طرف، تو جب وہ عبید اللہ جو آپ کے بھائی کے نکاح میں تھے ان کے نکاح سے نکل گئیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو یہ ایک نسبت ہے۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی زوجہ محترمہ ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، جب آپ کی شہادت ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرما کر انہیں اعزاز عطا فرمایا، تو گیا آپ کی نسبت سے 3 خواتین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہوئی ہیں۔ یعنی 11 ازواج مطہرات میں میرا ناقص علم یہ کہتا ہے کہ کسی اور خاندان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خواتین حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نسبت سے تشریف لائی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان صحابہ کا جنہوں نے بہت ابتدا میں اسلام قبول کیا، تو ان میں آپ کا بعض علماء نے لکھا کہ 21واں نمبر ہے، یعنی آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قبل اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ ایک بات جو بڑی خاص آپ کے بارے میں پڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ وہی بات ہے کہ انسٹنکٹ، جو بیسک انسٹنکٹ انسان کا ہوتا ہے، جو جبلت ہوتی ہے، یعنی جو سعید روح والا جو تصور ہے کہ دین حنیف کی طرف میلان شروع ہی سے آپ کا تھا، اس وقت بھی آپ نے اس دور میں جہاں جہالت کا دور تھا، شرک کا دور تھا، آپ نے کسی طور سے شرک نہیں کیا۔ جی، آپ کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کہ جو دین فطرت پر جو ہے وہ قائم رہے اور انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی کو گزارا۔ ان میں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں، وہیں آپ کا نام آتا ہے کہ آپ بھی اسی دین پر تھے، دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیات کو پھر کفر سے، شرک سے، ہر طرح کی چیزوں سے پاک رکھتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی قریبی رہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبتوں کا جو تعلق ہے، یعنی حضور کا اتنا محبت فرمانا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں ان کو داخل کرنا، اور ایک ہی قبر میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ داخل کرنا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور یہ حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کمال دیکھیں، وہی بات ہے کہ رضائی بھائی کا بھی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج سجایا اور برادر نسبتی ہونے کا بھی تاج سجایا۔ اچھا، اب اس میں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، تھوڑا سا اس پہ کھل کے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ایک ذرا سا اشارہ تو آیا۔ اچھا، اس وقت کے جو حالات تھے وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیے، کیونکہ وہی بات ہے جو میں ابتدا میں ایک بات کر رہا تھا کہ دین کو صاحب اتنا فار گرانٹیڈ مت لیجئے، بڑی مشکلوں سے ہی دین پہنچا، اور جن مشکلوں سے گزرے صحابہ وہ مشکلات جو ہیں بیان ہونا بہت ضروری ہے۔ منو ان تو ظاہر نہیں بیان ہو سکتی۔ السابقون الاولون کے صف میں کھڑے ہونا، جس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ بڑا مقام بڑا بیان کرتا ہے، اور پھر آپ کا مقام اور مرتبہ قرآن کے نزدیک، یعنی اگر میں شہداء احد کی پرسپیکٹو میں دیکھوں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ جناب سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہماری زبانوں پر جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس ذکر کو ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی ثمرات اور نتائج کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں داخل ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے
السابقون الاولون کا خوبصورت ٹائٹل عطا فرمایا ہے، اور یہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ السابقون الاولون میں ان افراد کو شمار کیا جاتا ہے کہ جس وقت انہیں معلوم ہے کہ اگر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اگر ہم نے دم بھر لیا تو ہم پر کس انداز کے مظالم اور کس انداز میں مشقتیں آ سکتی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ دیوار پر لکھے ہوئے تمام صعوبتوں کو پڑھنے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کا اعلان کرنا یہ کتنے بڑے دل جگرے کی بات تھی، اور ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کرنا یہ یقیناً ایسے ہی خوبصورت اور حسین و جمیل اور صبر و استقامت کے پیکر ہستیوں کے ہی نصیب اور مقدر میں آئی، اور پھر جنہیں سابقون الاولون کا ٹائٹل مل گیا اور واقعی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر چیز کو پس پشت رکھ کر وفاداری کی ہے، تو پھر قرآن نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا ہی میں اپنی رضامندی کی اور اپنی خوشنودی کا وہ خوبصورت مجدہ، بشارت اور خوشخبری عطا فرما دی۔ جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، نہ صرف وہ ایمان لے کر آئے ہیں، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے، یہ السابقون الاولون کے جو افراد ہیں، نہ جانے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کس بنیاد پر کیا ہے، جتنے بھی یہ 40 سے پہلے کے ہمیں نام نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے جیسے ایمان لے کر آ رہے ہیں تو اگلے دن سے ہی مبلغ ہیں، یعنی ان میں ہمیں تبلیغ کا جو عنصر ہے وہ بڑا بدرجہ کمال نظر آئے۔ اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ ان کا ہے بنی غنم بن دودان، آپ کا ان سے تعلق ہے، نہ صرف آپ خود ایمان لے کر آئے، تبلیغ کا جب سلسلہ شروع کیا اور آپ جب مدینہ تشریف لے کر گئے ہجرت کر کے، ان کا پورا محلہ خالی ہو گیا تھا، یعنی سارے خاندان کو آپ دار اسلام میں داخل کر کے آپ مدینہ المنورہ لے کر چلے گئے۔ اور پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کو جس انداز میں سراہا ہے، جس انداز میں حضور علیہ السلام نے انہیں اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں جناب مصعب بن عمیر کے ساتھ جنہیں مبلغ کا فریضہ عطا فرما رہے ہیں وہ جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ یہ پھوپھی ذات بھی ہوئے، اور پھر جناب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص تعلق اور خاص نسبت ہے، اور دار ارقم کے جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی پہلی درسگاہ بنی ہے مکہ المکرمہ میں، کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، کہ اس سے بھی پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ جب یہ اس سے بھی پہلے ایمان لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت تبلیغ فرما رہے ہیں کہ جس وقت تبلیغ کا کوئی مرکز بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر پہنچ کر مسلمانوں کو لوگوں کو دائرہ اسلام کی جانب لانے کے لیے محنت فرما رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر سر فہرست کوئی ہستی ہمیں نظر آ رہی ہے تو جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی وہ پریشر دیکھیں نا کہ کفار کو اس وقت کتنا شدید ترین تھا، اس پریشر کو بیئر کرنا اور ایک نئے دین کو متعارف کروانا یہ کتنا مشکل ترین کام تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمر ہے، اور اس استقامت ہی کی برکت ہے کہ آج ہم اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور آسانی، راحت اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ اگر وہ خون نہ بہایا جاتا، وہ مظالم اور تکالیف برداشت کرتے ہوئے یہ پائے استقامت کو قائم نہ رکھتے، تو شاید اسلام اس صورت میں اور اس کیفیت میں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا۔ حقیقت یہی ہے کہ قیامت تک جتنی بھی عبادتیں اور ریاضتیں کی جاتی رہیں گی ان کا صدقہ جاریہ انہی ہستیوں میں ہے، اور جن میں جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ بھی بات عرض کی کہ آپ بہترین مبلغ ہیں، اور آپ کی تبلیغ کا عالم یہ ہے کہ جس سمت آپ تبلیغ فرماتے ہیں تو اس تبلیغ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو قائل کرنا، چونکہ گھر کے افراد ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو آپ کی خلوت و جلوت دونوں کو جانتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ باہر کے افراد کے سامنے جو ہے گفتگو کرنا یا انہیں کسی بات پر قائل کرنا یہ اور کنونس کرنا آسان ہوا کرتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ گھر کے افراد کے ساتھ معاملہ اور تعلق کریں، لیکن جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی پاکیزگی کی ضمانت ہی اس بات سے ملتی ہے کہ آپ نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے
تو آپ کی اس تبلیغ سے سب سے زیادہ جو متاثرین ہوئے وہ آپ کے خاندان کے افراد ہوئے ہیں، جن میں آپ دیکھیے کہ آپ کے جو دونوں بھائی جو پہلے ایمان لے کر آئے، ایک نے ارتداد، وہ حبشہ میں وہ معاملہ ہوا، دوسری سمت گیا، دوسرے ان کے جو بھائی ہیں وہ ساتھ موجود ہیں، پھر اس کے بعد دیگر جو افراد ساتھ داخل ہوئے، آپ کی بھابیاں ہیں، دیگر افراد ہیں، خاندان کے جو افراد ہیں، وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے کردار کی پاکیزگی کی جانب اشارہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ ابتدا ہی سے آپ ان تمام قسم کی جو ہے وہ لغویات سے مبرہ تھے، مصفہ تھے، آپ نے بت پرستی کو کبھی جو ہے اپنے سامنے نہیں آنے دیا، دیگر قسم کی جو بھی معاملات تھے جو اسلام کے برخلاف تھے آپ اس سے پاکیزہ اور مصفہ تھے۔ یہی کردار کی پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر عبداللہ بن جاحش نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے مسلمانوں کو اچھا اس میں جو بڑا اہم نقطہ ہے مفتی صاحب، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور یہ اس پہ تھوڑا سا کھل کے بات ہونی چاہیے، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کاز کے لیے اپنا نارملی لوگ وقت دے دیتے ہیں، لیکن اپنی جائیداد اپنا مال جو ہے قربان کر دینا بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پورا کنبے کا کنبہ، قبیلے کا قبیلہ جو ہے اپنی جائیداد کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیں، ذرا اس پہ کلام کیجیے۔ دوسرا، آپ کو اس کے بدلے میں جو بشارت ملی وہ کتنی عظیم ترین بشارت ملی۔ پھر ہجرت کی تکالیف بھی تو کوئی آسان نہ تھی صاحب، یعنی اب دیکھیں اپنی ساری پراپرٹی چھوڑ کے ہجرتیں کرنا اور پھر وہ قربانیاں دینا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک یہ اعلان ایسا تھا کہ جس نے دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا، اور اگر ہم انقلاب کے اسباب پر غور کریں تو یہ انقلاب جہاں ایک شخص آواز اٹھاتا ہے انقلاب کے لیے، وہاں ساتھ دینے والوں کا بھی کردار بڑا امپورٹنس رکھتا ہے۔ اگر ساتھ دینے والے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہ ہوں، ساتھ دینے والے اپنی جواں مردی کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ساتھ دینے والے ہی اگر وہ اپنے اندر جذبہ نہ رکھتے ہوں، تو پھر وہ انقلاب کی جو آواز اٹھائی جاتی ہے اس کے اندر اتنی تاثیر ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ اسباب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھیں تو ہر صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہی جمع مرد تھا، اور چونکہ آپ ان صحابہ میں شامل تھے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ جو ابتدا میں ہی اسلام لے کر آئے، تو یہ جتنے بھی 40 مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں جو ابتدا میں اسلام لے کر آئے، یہ ہر ایک ایسا تھا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان، مال، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، مولا کائنات ہوں، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ سب کے سب جذبے والے تھے، اور انہی 40 میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء بھی شامل۔ تو یہ جتنے صحابہ تھے ان کو بھی آپ دیکھیں، اور اسی طریقے سے آپ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کو بڑی مماثلت نظر آئے گی کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ انقلابی لوگ تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ یہی انقلابی جو آپ کی شخصیت کے اندر عنصر تھا، اسی انقلابی عنصر کی وجہ سے آپ نے ساری قربانیاں دی، چاہے وہ آپ کی جائیداد ہو، چاہے آپ کا دیگر مال و اسباب ہو۔ سب سے پہلے آپ نے ہجرت حبشہ کی۔ اب حبشہ میں جو ہجرت کرنے والے وہ تھے ان پر سخت ترین مظالم ڈھائے گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک ہجرت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو یہ تمام صحابہ تبلیغ دین بھی کرتے تھے اور تکالیف کو برداشت بھی کرتے تھے، اور ایسی اذیتیں دی جاتی تھی کہ جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اذیتیں برداشت کرتے رہے، پھر جب حکم آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آپ اپنے دونوں بھائیوں جیسے حضرت عبد بن جہش اور آپ کے دوسرے بھائی عبید اللہ بن جہش، یہ ان کے ساتھ، اور پھر عبید اللہ بن جہش کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بھی تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے آپ کی زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ جو وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں شامل ہوئیں، ان کے ساتھ اب حبشہ کی طرف سفر آپ نے کیا۔ اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی یقیناً کفار کی طرف سے تو یہی تھا کہ وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں، تو آپ کے تعاقب میں کفار گئے وہاں پر، اور وہاں پر بھی جو ایک الگ معاملات ہوئے حبشہ کے اندر وہ بھی صاحب نے اپنے فیس کیے۔ پھر اس کے بعد آپ کا ایک بھائی جو ہے وہاں پر مرتد ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جب آپ اس سے پہلے ہی مکہ مکرمہ آپ تشریف لا چکے تھے،
یہاں پر آپ پہنچے تو اب آپ دیکھیں یہ پہلی ہجرت تھی جس میں مسلمانوں نے ایک زبردست قربانی دی اور اپنے تمام مال و اسباب کو پیچھے چھوڑا. اب یہ نہیں معلوم کہ پیچھے جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اس مال و اسباب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے حکم پر اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے وہاں پر جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ یہاں پر آتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ پھر مدینہ طیبہ ہجرت فرماتے ہیں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ. اور جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ پورے خاندان کو لے کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر وہاں پر جا کر آپ نے قیام فرمایا حضرت عاصم. اور وہاں وہ دیکھیں وہ جو منظر نامہ ہے وہ کیا ہے کہ جتنے گھر تھے قبیلے کے وہ سارے مقفل کر دیے گئے, سب بند کر دیے گئے, ایسا کہ جیسے ویران کر کے نکلے تھے. اب آپ دیکھیں نا وہ سارے مکانات کا مکفل ہونا یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ یہ سارے مکانات پر تبلیغ کا ایک اثر ہے اور آپ نے زبردست انداز سے اپنے پورے خاندان کو لے کر گئے. تو اب یہ خاندان کے جتنے بھی گھر ہیں وہ سب کے سب یہ جائیدادیں قربان ہو رہی ہیں. اب جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں وہاں پر آپ نے پہنچنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر جو اصحاب تھے ان کے ساتھ آپ نے رہائش اختیار کی, مواخات قائم ہوا. اور وہاں پر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ ابھی کفار آپ کو اذیت پہنچا سکتے ہیں. تو پھر وہاں پر آپ نے اپنا آرام نہیں دیکھا, زیادہ تر وقت جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے. یعنی پھر اس کے بعد جی اس پہ گفتگو کرتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ناظرین پیش کیجئے, ہم سب مل کے پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے تو یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جس منزل پہ مفتی صاحب نے پہنچا دیا یہیں سے ہم جو ہے کوشش کریں گے ڈور کو جوڑیں کہ وہ جو مدینہ منورہ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو مواخات آپ کی کیسے ہوئی, جن سے مواخات ہوئی ان کا بھی ایک بڑا ہی دل سوز واقعہ ہے شہادت کا ناظرین, یعنی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ظاہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ نے باقاعدہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی تبلیغی سرگرمیوں کا جو کام کیا اس پہ گفتگو ہوگی. درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللهم سيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر جناب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں شہید احد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. ناظرین کرام آج ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اب ایک دل کی کیفیت بڑی عجیب ہے صاحب کہ کیا جوش, کیا جذبہ, کیا عشق, کیا محبت کہ اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پر لٹا دینا ہے اور سوال بھی نہیں کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیے وہ جو ابھی مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ظاہر وقت کی کمی تھی تو بعد مجھے ان کی منقطع کرنی پڑی کہ جس وقت آپ نے ہجرت کر لی ہے تو پیچھے ابو جہل نے آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا تھا. اور مجھے ایک بشارت میرے سوال میں تھی ناظرین, اس بشارت سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صاحب انہوں نے سودے کتنے عظیم کیے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے بدلے میں جو کچھ آخرت کے لیے کمایا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. نام صاحب وہیں سے آغاز کرتے ہیں میرا خیال کہ ایک تو یہ بتائیے کہ جو ابو جہل نے ظاہر اپنی مزاج کے مطابق کام کیا لیکن وہی بات ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کروایا وہ کچھ اور ہے. اچھا حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات پر جن سے مواخات ہوئی ان کا بھی ذرا تعارف, ان کی شہادت کے بارے میں بتایا. اور پھر حضرت مصعب بن عمیر جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو آپ نے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. ٹھیک. اب ہجرت کے بعد دو تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے مواخات یعنی حضور نے آپ کی مواخات کو قائم فرمایا ان کا نام ہے حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, واقعی پہ انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں. جب آپ وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کے مکانات پر پیچھے کفار نے قبضہ کر لیا. تو آپ کے مکان پہ بھی ابو جہل نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو آپ کے دل میں ایک رنج آیا حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میرے مکان پر قبضہ ہو گیا. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم غم نہ کرو,
کیا یہ بہتر نہیں کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مکان کو چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان عطا فرمائے گا، محل عطا فرمائے گا، اور یہاں کی چیزیں ختم ہو جانی ہیں، فانی ہیں، اور جنت کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے۔ اچھا کیسے کمال تاجر بھی تھے نا، یہ تجارت ہوئی نا، کیسی کمال، یعنی ان کو بھروسہ کتنا تھا سرکار۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا، یعنی آپ کی اولاد میں ظاہر کے بعد میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ظاہر کہ جن لوگوں کے مکانات پر جائیدادوں پہ قبضہ تھا یہ تھا کہ وہ چیزیں ان کو واپس دے دی جائیں، لیکن آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والے نے وہ جگہ واپس ہی نہیں لی، کہا کہ چونکہ اب اس کے بدلے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنت کے مال کی بشارت عطا فرما دی، جو سودا کر لیا سودا ہو گیا تو اسی پر ہم رہیں گے۔ اسی طرح ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اور ذکر کریں ہم یہاں پہ، کہ سب سے پہلا خمس انہوں نے سب سے پہلے مال غنیمت پہ خمس نکالا، اور اللہ تبارک و تعالی نے 10 سے پارے جو پہلے آیت مبارکہ اس کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلا کافر بھی انہی کے سریے کے اندر قتل ہوا، اسی طریقے سے سب سے پہلے کافروں کو قیدی بھی انہوں نے بنایا، اور سب سے پہلے سپہ سالار بھی آپ منتخب کیے گئے، اور سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب بھی آپ کو عطا فرمایا گیا، یعنی اسلام کے ماتھے پر آپ کا نام بحیثیت پہلے سپہ سالار کے امیر المومنین کے مطلب جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس طرف کی جو آپ نے سوال کیا حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یہ ان کا تعلق جو ہے انصار سے ہے، اور یہ قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا، اور قبیلہ اوس سے یہ رہنے والے تھے وہاں پہ، اور ان کی ایک نسبت یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو صاحبزادے ہیں حضرت عاصم بن عمر، یہ ان کے نانا ہے، حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلاح یہ حضرت عاصم بن عمر کے نانا ہے، یعنی ان کا نام بھی عاصم ہے عمر کے صاحبزادے کا، اور ان کے نانا کا جو نام ہے وہ بھی عاصم ہے، تو اس اعتبار سے ایک نسبت ان کی ہے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس وقت اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ آج میں تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی کافر مشرک کے بدن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ کو لگا دیا میں نے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بدن کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے۔ یہ آپ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایسا پورا فرمایا کہ غزوہ بدر و احد کے اندر آپ نے بہت سارے کافروں کو مارا، اور جب آپ کی شہادت جو ہے غزوہ الرجیع کے اندر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت کفار چونکہ آپ کے پیچھے تھے کہ جو ان کی شہادت ہوگی تو کہا کہ بھئی ان کے سر کو کاٹ کے لاؤ، تاکہ اندازہ واقع حضرت عاصم بن ثابت ہی مارے گئے یا کوئی اور مارا گیا۔ تو ایک عورت نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ اگر ان کی یعنی ان کا سر جو ہے اگر میرے قبضے میں آگے تو وہ اس میں شراب پیوں گی، اسے منت مانی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات کو کیسا پورا کیا کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں کسی کافر کے بدن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کوئی کافر میرے بدن کو ہاتھ نہ لگائے۔ کہا جاتا ہے جب کفار تلواریں لے کر پہنچے نا ان کا سر اپنے جسم سے ان کے جسم سے جدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا، انہوں نے پورا جھنڈ بنا دیا۔ اب وہ انتظار میں کہ شہد کی مکھیاں اڑے تو ہم کریں۔ کافی دن تک جب یہ معاملہ رہا، اللہ تبارک و تعالی نے تیز بارش نازل فرمائی، اور وہ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ آپ کے جسم کو بہاتی ہوئی سمندر میں لے گئی۔ کہا جاتا ہے یہ حضور کے واحد صحابی ہیں جن کی قبر سمندر بنی ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں اور سمجھنی ہے کہ عام طور پر آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان 3 دن کے اندر اس کے جسم کی کیفیت اس میں تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی دن تک صحابی رسول کا جسم وہاں موجود ہے، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو رہا۔ بظاہر وہ شہد کی مکھیاں تھیں جو کارڈن آف کی ہوئی تھیں، جی بالکل حفاظت کی ہوئی تھی، لیکن وہ شہد کی مکھیوں کی صورت میں کیا تھی اللہ اور اس کے رسول یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا کہ نہ کوئی کافر آپ کے بدن کو ہاتھ لگائے اور نہ آپ کسی کافر کے بدن کو ہاتھ لگائے۔ تو یہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ حضور نے مواخات کا رشتہ ان کا قائم فرمایا تھا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ وقت کی کمی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اپنی تبلیغی سرگرمیاں انجام دی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو پہلے سریے کا تھوڑا سا حوالہ آیا کہ قیادت کا آپ کو موقع ملا، اس کا پورا احوال آپ بتائیے کیا ہوا، اور وہ جو آپ کی شجاعت اور بہادری کے چرچے اس وقت سے تھے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختصار کے ساتھ میں ساری گفتگو کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہوا، جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے پہلے مبلغ بنا کر بھیجا، پھر جناب عبداللہ بن جحش ان کے ساتھ وہاں مدینہ المنورہ میں شریک ہوئے، اور انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ پروان چڑھایا، اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اس سے پہلے ویلکم کرنے والوں کی ایک اچھی تعداد ان دونوں بزرگوں کی تبلیغ کے ذریعے سے وہاں قائم تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ آنے کے بعد دوسرے سنہ ہجری کے رجب کے مہینہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سریہ کے لیے روانہ فرمایا۔ ٹھیک، اس میں آپ کے ساتھ 12 یا 8 صحابہ مزید تھے۔ ٹھیک، اچھا یہ تعداد ہی بتاتی ہے
کہ حضور علیہ السلام کا مقصود کیا ہے. مطلب بہت مختصر جی ٹائم. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقعہ دیا, خط دیا, فرمایا کہ اسے کھولنا نہیں ہے, 2 دن سفر فرمانا ہے, سفر کرنے کے بعد اسے کھولنا ہے. ٹھیک ہے. 2 دن کے سفر کے بعد جب اسے کھولا گیا تو حضور علیہ السلام کی اس میں ہدایت تھی کہ اب سفر روکنا نہیں, سفر کرتے چلے جانا ہے, یہاں تک کہ طائف کے بطن میں موجود نخلہ کی جو وادی ہے وہاں پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے. وہاں جو ہے نا اہل مکہ کا ایک قافلہ ہے اور اس کی گھات لگا کر بیٹھنا ہے, اور اس کی کیفیات سے ہمیں آگاہ کرنا ہے. ایسا نہیں لگتا آپ کو, بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, کہ ایک براہ راست جو ہے وہ اپنا ٹرانسمیشن سرکار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا منظر نامہ ہے, پورا بیان کر کے بھیج رہے ہیں. اس اعتبار سے وہ ساری قربان جائیں نگاہیں نبوت پر, ساری ترتیب دی جا رہی ہے. جب وہ آپ نے وہ رقعہ کھولا ہے, حضور علیہ السلام کی وہ ہدایت نامے کو آپ نے پڑھا ہے, تو اپنے سارے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں میں نے تو جانا ہے, اگر تم میں سے کوئی خوف کھاتا ہے کہ وہ واپس جانا چاہتا ہے تو چلے جائے, لیکن میں نے حضور علیہ السلام کی اس ہدایت پر عمل کرنا ہے اور میں تو نخلہ پہنچ کر ہی رہوں گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان موجود ہے, وہاں سے مستقل اہلیان مکہ کے قافلے گزرتے ہیں. مدینہ سے وہ علاقہ بہت دور ہے, مکہ سے بہت قریب ہے. یہ تعداد میں 8 یا 12 ہیں. اگر ان کا کوئی چھوٹا سا لشکر بھی آ کر ان پر حملہ آور ہو جائے گا تو یہ بچیں گے نہیں, گویا کہ جان کی بازی لگانا ہے. لیکن حضور کا حکم ہے کہ وہاں جانا ہے. کہنے لگے میں تو جاؤں گا, تم میں سے اگر کسی کو واپس جانا ہے تو چلے جاؤ, میں آگے کا سفر ہی اختیار کروں گا. باقی بھی تو حضور کے جانثار غلام ہی تھے, سارے کے سارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے, حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عبداللہ بن جہش کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. جب نخلہ کے مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک قافلہ جو تجارت کی غرض سے وہاں سے گزرتے ہوئے مکہ جا رہا ہے, جس کے پاس کشمش کا ایک ذخیرہ موجود ہے, چمڑا موجود ہے, اور اس طرح دیگر جو ہے سامان تجارت موجود ہے. جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب حضور کی اس ہدایت کو کسی اور پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کا ہمیں رستہ روکنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ یہ اپنے علاقے نہ پہنچیں. اس بنیاد پر آپ نے اس لشکر پر حملہ کیا. ٹھیک ہے. اور اتفاق یہ تھا کہ وہ رجب کا آخری دن تھا. ٹھیک ہے. وہ اس کشمکش میں تھے کہ اگر ایک دن اور گزارا تو حرمت کا مہینہ نکالتے ہیں تو یہ چلے جائیں گے. اور اگر یہ پابند ہے اپنے رسول کے قوانین کے. اور جو جس پیرائے میں وہ حضور علیہ السلام کی اس ہدایت کو سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے رجب کے ہی آخری دن میں ان پر حملہ کر دیا ہے, جن میں سے 2 کو عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے تھے, عثمان اور نوفل, ان دونوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا. جی نہیں, یہ رجب کا آخری دن ہے, حرمت کا مہینہ رجب, ذیقعد, ذیالحج, یہ جو رجب کا مہینہ شروع ہونے والا. جی شوال, ذیقعد, ذیالحج اور رجب بالکل شروع ہونے والا تھا. جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ان غلاموں کو لے کر آ رہے ہیں, جو مال ہے وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں. جب حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں تو یہ اس بات میں ہیں اور اس خوشی میں ہے کہ حضور ہمیں دیکھیں گے اس کامیابی پر تو نازا ہوں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما امرتکم بقتال فی شہر الحرام, میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں قتال کا حکم دیا. بس یہ اتنا جملہ کہنا تھا, دنیا سنے کہ یہ ہوتے ہیں جرنیل اصل میں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہمیں قتل کر دیا. یعنی جس نبی کی رضامندی کے لیے سب کچھ کر کے آئے تھے, مال غنیمت بھی سامنے موجود ہے, 2 جو ہے قیدی بھی بنا کر لے کر آئے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام حرمت کے مہینوں کا پاس کتنا رکھ رہے ہیں. کافی دن اسی تذبذب کا شکار رہے, لیکن چونکہ وہ جس رائے کے اعتبار سے حضور کی ہدایت پر ہی عمل کرتے ہوئے دوسرے پیرائے میں مسلمانوں کی مدد و نصرت جناب عبداللہ بن جہش کر رہے تھے, اللہ رب العزت نے اس کا بھی لاج رکھا اور جناب عبداللہ بن جہش جس نظریے پر تھے اس کا بھی اعلان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید نے کیٹاگوریکل ذکر فرمایا, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. کفار مکہ نے کہا کہ یہ دیکھو, یہ ہمیں کہتے تھے کہ حرمت والے مہینوں کا حیا کرنا ہے, لیکن انہی کے بندے حرمت کے مہینوں میں قتال کر رہے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. فرمائیے ان سے کہ ہاں بہت بڑا گناہ ہے, لیکن فرمایا وصد عن المسجد الحرام, فرمایا کہ اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے قتال کرتے ہو اور تم اللہ کے گھر مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو, اس گھر سے لوگوں کو نکالتے ہو کہ جو اللہ کا گھر ہے. فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل, اور یہ جو فتنہ کرنا ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. تو اس کے ذریعے سے جناب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی گئی اور ان کے ذریعے سے حضور علیہ السلام نے ان سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. یہ ساری کی ساری رویداد سریہ, جسے سریہ نخلہ بھی کہا جاتا ہے, اور سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر میں اب ظاہر ہے وہ جو منظر نامہ ہے شہادت کا وہ بڑا دلسوز ہے.
شوق شہادت کا جو آپ کا تصور تھا وہ ذرا بتائیے. اور پھر ایک دعا حضرت عبداللہ بن جحش حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مانگی تھی. کیا دعا ہے صاحب دونوں کی. اور جو مدفن کا جو منظر نامہ ہے اس کو تو بس تصور کر کے دل عجیب ہی ہو جاتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احد میں آپ کو شرف شہادت حاصل ہوا، اور غزوہ احد سے ایک دن پہلے جب یہ معلوم ہوا کہ اب کل ہم نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور کہا کہ کل ہو سکتا ہے کہ ہمارا مقابلہ بڑے زبردست انداز سے ہوگا، تو کیوں نہ ہم ایک ایک دعا کر لیں. تو حضرت سعد بن اور پھر طے یہ پایا کہ ایک دعا میں کروں گا، آپ اس پر آمین کہیے گا، اور ایک دعا آپ کریں جس پر میں آمین کروں گا. کیا تیقن ہے صاحب. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ کل میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایسے کافر سے کروانا کہ جو بہت زیادہ مضبوط ہو اپنے طاقت کے اعتبار سے، بہت زیادہ شجاع مندی کا اظہار کرنے والا ہو، اور مجھے ایسی ہمت عطا فرما کہ میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کر دوں، اور پھر اس کا جو مال ہے وہ میرے قبضے میں بطور دلیل آ جائے کہ میں نے اس کو قتل کیا. تو اس پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا. پھر اس کے بعد جب آپ نے دعا کی تو آپ نے دعا یہ کی کہ یا اللہ کل میرا مقابلہ بھی ایسے ہی کافر سے کروانا، میں اس کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ لڑتا رہوں، اور پھر آخر یہ ہو کہ کفار جو ہے وہ مجھے قتل کریں اور پھر میرے کانوں کو کاٹیں، میری ناک کو کاٹیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ میرے پیٹ کو چاک کر دیں، میرا مسئلہ کریں، مطلب میرا مسئلہ کر دیں، اور پھر جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو تو مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ تجھے تو میں نے صحیح و سالم اس دنیا میں بھیجا تھا، یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، یہ تو کس حال میں آیا. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میں یہ جواب دوں کہ اللہ میں تیرے اور تیرے حبیب کی راہ میں سب کچھ کٹوا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تو میری مغفرت فرما دے. پھر جب اگلا دن آیا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب اگلے روز ایسا ہی ہوا کہ جو دعا میں نے کی تھی تو میرا مقابلہ ایسے ہی ایک سورما سے ہوا کہ جس کا میں نے مقابلہ کیا اور میں اس پر غالب آ گیا، اس کو میں نے قتل کیا، اس کے مال پر قبضہ کر لیا. اس طرح میری دعا قبول ہوئی. پھر میں نے دن کے دوسرے پہر میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک شخص سے مقابلہ ہو رہا ہے. آپ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اس شخص کا نام تھا درار بن خطاب. جب آپ کا اس سے مقابلہ ہوا تو اس نے آپ کو پہچان لیا اور پہچان کر کہا کہ اے عبداللہ تم میرے ہی ہاتھوں قتل ہو گئے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم پر کیسا وار کروں گا. اور آپ اس پر وار کرنے لگے تو وہ چلا اٹھا اور کہا کہ اے میرے ساتھیوں مجھے ابن جحش سے بچاؤ. اور پھر تمام کفار جو وہ آپ کی طرف آئے اور آپ پر حملہ آور ہو گئے. یہاں پر ایک ایمان افروز واقعہ میں ذکر کروں کہ جب آپ لڑ رہے تھے تو اس جواں مردی کے ساتھ لڑے کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. پھر آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو سرکار علیہ السلام نے آپ کو مسواک عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ اس سے لڑو. جب آپ اس مسواک کو لے کر گئے تو مسواک آپ کو تلوار کا کام دے رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. نہیں یعنی نہ تلواروں پہ بھروسہ ہے، نہ تیغوں پہ بھروسہ ہے، نہ نیزوں پہ بھروسہ ہے. بھروسہ ہے تو کالی کملی والے پہ بھروسہ ہے. کیا بات ہے، کیا کمال دیکھیں. اور تلوار ٹوٹنے کے بعد اسباب جب ختم ہو گئے تو جا رہے ہیں ایسی شخصیت کے پاس کہ جو دعا مانگے تو سارے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اسباب کی محتاج نہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب کفار آپ کے گرد جمع ہوئے، انہوں نے آپ کا قتل کیا، انہوں نے آپ کا شہید کیا اور پھر آپ کے ساتھ وہ مسئلہ کیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ان کی دعا بھی قبول ہوئی اور میری دعا سے زیادہ بہتر ان کی دعا یعنی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک دیکھا کہ ایک ڈوری کے اندر جو ہے آپ کے کان اور ناک کو پرویا گیا ہے. اتنے سخت ترین انداز سے آپ کو قتل کیا گیا. اب آپ ذرا آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کو شہید کیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ کی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ آپ کی جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنازہ بھی جو ہے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھایا گیا. یعنی ان کی بھی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی اور ان کی بھی نماز جنازہ. یعنی یوں کہیے کہ ایک رضائی بھائی نے دونوں رضائی بھائیوں کا جنازہ خود ادا کروایا. اور پھر اس کے بعد اسی مقام پر جو احد کے پہاڑ کے دامن میں ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شہیدان احد کی قبر کو جو ہے ایک ساتھ ہی تیار کیا. یعنی جو لوگ ناظرین عمرہ کرنے جاتے ہیں، میں صرف ایک فار دا سیک آف انفارمیشن آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ویسینٹی ہے نا جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے، آپ کو باہر سے آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو 2-3 پتھر نظر آتے ہیں رکھے ہوئے. وہیں پہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ اور یہ تینوں اصحاب کی وہیں پہ تشریف فرمائے. تینوں اصحاب کی وہیں یہ دنیا میں بھی ساتھ تھے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبر میں بھی ساتھ رکھا اور انشاءاللہ تو میدان سرکار علیہ محشر میں السلام نے اپنے دست مبارک سے آپ دونوں کو ایک ہی قبر میں اتارا. اور پھر اب آپ ویسے عشق کی نگاہ سے، ویسے تو ظاہر ہے اس کی ہمیں کہیں روایت تو نہیں ملتی ہے، لیکن عشق کی نگاہ سے اگر اس بات کو میں سمجھوں، یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی قبر میں، بھئی الگ قبر بھی ہو سکتی تھی، میدان تھا، الگ قبر، کیا وجہ تھی؟ اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ہی ساتھ ان دونوں کو رکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو دنیا میں ساتھ چلتے رہے، جو دنیا میں ایک ساتھ تبلیغ کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، وہ قبر میں بھی ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آخرت میں اٹھیں گے تو ساتھ اٹھیں گے. اچھا میں چلیں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، ایک جملے میں آپ کو تینوں کو موقع دیتا ہوں، ایک عشق کی بات بتائیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی قبر کے اندر ایک ہی جگہ پہ جو ہے سرکار علیہ السلام نے اتارا؟ ایک جملے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی کسی صحابی کو اس طرح نہیں کیا کہ ایک ہی قبر کے اندر رکھا سوائے ان کو. یہ اعزاز دینا تھا نبی پاک علیہ السلام کے ان دونوں ہستیوں کو کہ دونوں ایک ہی قبر میں تشریف فرما. آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کا عشق کیا کہتا ہے؟ دونوں کی شہادت ایک جیسی ہے، یعنی دونوں کو مسلح کیا گیا، تو کل قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو دونوں کی کیفیت ایک جیسی. اللہ اکبر. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہی دونوں رضائی بھائیوں کو، دونوں رضائی بھائی ہیں، دونوں انشاءاللہ قبر سے جب اٹھیں گے تو ایک ساتھ ہاتھ اللہ اکبر. ناظرین کرام بس یہ عشق کے رنگ ہیں صاحب، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو بس محسوس کر سکتے ہیں. یہ احساسات اور محسوسات کا کھیل ہے جو سرکار علیہ السلام نے ان لوگوں کو عطا کر دیا کہ جن کے دل کے اندر ان ہستیوں کی محبتیں ہوتی ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. شدید غصے کو دور کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کاربند رہے اور اپنے نفس کو طہارت کاملہ کے مقام پر لے جانے کی کوشش میں رہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا شہید حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، ذرا تجدید عہد وفا دل سے کرتے ہیں مل کے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف شناخہ جناب حافظ گوہر رانا صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. اور انشاءاللہ ناظرین ان سے منقبت کا نذرانہ ہم ضرور سنیں گے، مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عبداللہ بن جحش کی عظیمت کمال ہے، عبداللہ بن جحش کی عظیمت کمال ہے، سرکار کی غلام کی نسبت کمال ہے، سرکار کی غلام کی نسبت کمال ہے. دو ہجرتیں بھی آپ کے حصے میں آئی ہیں، دو ہجرتیں بھی آپ کے حصے میں آئی ہیں، ایمان کی پائی آپ نے دولت کمال ہے، ایمان کی پائی آپ نے دولت کمال ہے،
اللہ سے خاص رنگ میں ملاقات ہو میری، اللہ سے خاص رنگ میں ملاقات ہو میری، عبداللہ کا وہ شوق شہادت کمال ہے، اصحاب مصطفیٰ کا ہوں مدحت نگار میں، ساجد ملی یہ مجھ کو سعادت کمال ہے، ساجد ملی یہ مجھ کو سعادت کمال ہے، عبداللہ بن جہش کی عظیمت کمال